اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں اور ان کو بھول جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے خواب دیکھنے کی صورت میں ان کی تعبیر کیا ہوگی؟ ان تمام باتوں کو سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت سارے خوابوں کی تعبیر مل جائے گی۔ اگر خواب میں کوئی انسان نظر آئے تو دیکھنے والا حقیقت میں اسی شخص سے معین ہی کو دیکھتا ہے، چاہے وہ مرد کو دیکھے یا عورت کو۔ دیکھنے والے کا ہم نام ہو یا اس کے مشابہ ہو، لیکن اگر خواب میں کوئی ناواقف آدمی کو نظر آئے تو گویا وہ دشمن ہے۔ کسی بوڑھے آدمی کو خواب میں دیکھنا خوش بختی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی بوڑھے آدمی کو دیکھنے سے دوست تعبیر بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے بوڑھے لاغر آدمی جس سے بڑھاپے کے آثار نمایاں نہ ہوئے ہوں، سفیدی وغیرہ نظر نہ آئے تو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص خوش نصیب اور سعادت مند ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں بچوں کی طفولیت کو دیکھا تو اس کی تعبیر قرآن پاک کی اس آیت سے نکالی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، سورۃ مریم۔ پھر حضرت مریم ان کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ خواب میں کسی بالغ آدمی کو دیکھنا خوشخبری اور قوت کی نشانی ہے۔ اگر کسی نے کسی خوبصورت بچے کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ کسی ایک ایسے شہر میں داخل ہو رہا ہے جس کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، یا اس شہر میں داخل ہوا جس میں طاعون یا قحط پڑا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شہر سے محاصرہ اٹھا لیا جائے گا، یہ طاعون و قحط سے شہر والوں کو پناہ مل جائے گی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ شہر میں بارش ہو رہی ہے یا زمین سے پانی نکل رہا ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی کہ شہر کے لوگ مامون اور محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح شہر میں کسی فرشتہ کا داخل ہونا شہر والوں کے لیے خوشخبری کی علامت ہوتا ہے۔ اگر کسی مریض نے خواب میں دیکھا کہ اسے کسی بے ریش لڑکے نے پکڑ لیا ہے یا دیکھنے والے کی گردن مار دی جاتی ہے تو اسے موت کے فرشتے سے تعبیر دی جائے گی۔ اگر کسی نے خواب میں سرخ و زرد رنگ کا نوجوان دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ بخیل لالچی دشمن ہے۔ اگر کسی نے خواب میں کوئی ترکی نوجوان دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ گویا وہ ایسے دشمن کی شکل میں آیا جس سے امان نہیں مل سکتی، یعنی وہ نہایت خطرناک ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں کمزور و لاغر نوجوان دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گویا وہ کمزور دشمن ہے، اور گندم گو نوجوانوں کے خواب میں دیکھنا تو گویا دیکھنے والے کا کوئی مالدار دشمن ہے۔ اسی طرح سفید رنگ کا نوجوان دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دینی دشمن ہے۔ اگر کسی نے عورت کو خواب میں دیکھا، چاہے وہ واقف ہو یا نا واقف ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ گویا وہ دنیا ہے۔ اگر خواب میں کسی حسین عورت کو دیکھا تو گویا وہ اچھی چیز ہے، اور اگر عورت خواب میں بری صورت میں آئی تو گویا وہ بری چیز ہے۔ اگر کسی نے خواب میں زانی عورت کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ خیر و برکت کا ذریعہ ہوگی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں میری ملاقات ایک بڑھیا سے ہوئی، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے مراد دنیا لی تھی۔ اگر کسی نے خواب میں اندھیری رات دیکھی تو اس کی تعبیر کالے رنگ کی عورت ہوگی، اور اگر خواب میں دن کو دیکھا تو اس کی تعبیر خوبصورت عورت ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے سامنے کالی عورت آ کر غائب ہو گئی تو وہ سفید اور خوبصورت شکل میں آتی ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ تاریکی دور ہو گئی، صبح روشن ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت نے ناواقف نوجوان عورت کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عورت اس کی دشمن ہے۔ لیکن اگر کسی عورت نے ناواقف بوڑھی عورت کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر اس عورت کی خوش قسمتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی عورت سے تعبیر سال اور برس کے دی جاتی ہے، اسی لیے اگر کسی نے موٹی عورت کو خواب میں دیکھا تو وہ سال سرسبز و شاداب رہے گا، اور اگر کمزور دبلی عورت کو خواب میں دیکھا تو قحط سالی ہوگی۔ چنانچہ عورت کو سال سے تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کہ عورت کو 2 چیزوں میں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اول تو کہ اس لیے کہ عورت بالکل زمین اور کھیت کی طرح ہوتی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس اپنے کھیت میں جس طرح چاہو آؤ۔ دوسرے یہ کہ جس طرح زمین سے پیداوار ہوتی ہے اسی طرح عورت سے بھی بچہ وغیرہ جنم دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں زمین یا نقاب پوش عورت کو دیکھا تو دیکھنے والا تنگ دستی میں مبتلا ہوگا، لیکن اگر کسی نے خواب میں بے نقاب عورت کو دیکھا تو گویا وہ دنیا ہے، اس پر بوجھ نہیں ہوگی۔ عورتیں دنیا میں زینت و آرائش ہوتی ہیں،
اگر یہ عورتیں خواب میں دیکھنے والے کی طرف متوجہ ہو گئیں تو گویا دنیا متوجہ ہو گئی، اگر ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی تو گویا دنیا متوجہ نہ ہوگی۔ اگر کسی نے بد شکل شخص کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے کوئی سنگین معاملہ درپیش ہوگا، اور اگر اس نے خواب میں کالے رنگ کا آدمی دیکھا تو یہ بد قسمتی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر کسی نے خواب میں ناواقف خسی آدمی کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ فرشتہ ہے اور دیکھنے والے سے اس کی خواہشات کو دور کرنے آیا ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ خسی ہو گیا ہے تو وہ ذلت کا باعث ہوگا۔ نصرانیوں کا قول ہے کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو خواب میں خسی دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عبادت میں بلند مرتبہ حاصل کرے گا یا اسے پاک دامنی کی بشارت حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کسی کے سر میں سے گوشت کھایا یا اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کو کسی مالدار آدمی سے مال حاصل ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں اپنے چہرے کو بڑے قسم کا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والوں کو کسی ریاست کا بادشاہ بنایا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے اپنی گردن کو جدا کر دیا ہے تو اس کی مختلف تعبیر دی جائے گی۔ اگر خواب دیکھنے والا غلام تھا تو وہ آزاد ہو جائے گا، اگر غمگین تھا تو اس کا غم دور ہو جائے گا، اگر مریض تھا تو اسے شفا نصیب ہوگی، اگر وہ کسی کا خادم یا نوکر تھا تو اپنے مالک سے الگ ہو جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے سر کو پتھر سے کچل رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عشاء کی نماز سے غافل ہو گیا تھا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ کتے کی مثل ہے یا یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ گورا، گدھا، اونٹ یا خچر جیسا ہو گیا ہے، یا یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ چوبائے یا مویشی جیسا ہو گیا ہے، تو انسانوں کے کام میں مصروف رہتے ہیں، بار برداری کرتے ہیں اور ہر قسم کی مشقت برداشت کرتے ہیں، تو گویا ان خوابوں کو دیکھنے والا مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے یہ تمام جانور مشقت اٹھانے والے اور انسانوں کی بار برداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ پرندے کی طرح ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا زیادہ سفر کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اس کے سر کی جگہ کسی اور کا سر لگا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا غلط قسم کے کاموں میں اصلاحی کارنامے انجام دے گا۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے کسی ایسے جانور کا کچا گوشت کھایا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی عمر طویل ہوگی۔ خواب میں کسی کے چہرے یا سر کا دیکھنا ریاست یا سرداری کی علامت ہے، نیز کبھی کبھی اس کی تعبیر جمع پونجی اور اصل رقم سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے ماں قبل کی مذکورہ چیزوں کو تھوڑی بہت ترمیم، نقص یا زیادتی کے ساتھ دیکھا تو اس کی تعبیریں انہیں مذکورہ بالا چیزوں ہی سے نکالنی جائیں گی۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس کا چہرہ شیر کی طرح ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والے کے اندر اگر صلاحیت ہوگی تو وہ سلطنت یا عزت حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی انسان کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا اس کی غیبت کیا کرتا تھا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا چغل خور ہے۔ بعض معبرین نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں کچا گوشت کھایا ہو تو اسے مال وغیرہ میں نقصان ہوگا۔ خواب میں پکے ہوئے گوشت کی تعبیر مال و دولت وغیرہ ہوگی۔ اگر کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی دوسری عورت کا گوشت کھا رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ آپس میں مباشرت کرتی ہیں، لیکن اگر خواب دیکھنے والی عورت اپنا گوشت کھا رہی ہو تو اس کی تعبیر یہ ہو کہ وہ زنا کے کاموں میں ملوث ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دبلی پتلی گائے کا گوشت دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا بیمار ہو جائے گا۔ خواب میں مختلف اقسام کے گوشت وغیرہ کے مختلف جانداروں ہی کی طرح منسوب کیا جائے گا، چنانچہ سانپ کے گوشت کو دیکھنا دشمن کے مال و دولت سے تعبیر دی جائے گی۔ اگر کچا گوشت دیکھا ہوگا تو یہ غیبت کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں درندے کا گوشت دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اگر اس کو حاکم کی جانب سے مال ملے گا۔ اسی طرح اگر خواب میں خونزار پرندوں یا پرندوں اور خنزیر کے گوشت کو دیکھا تو اس کی تعبیر مال حرام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔